اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کے اسباب اور لشکروں کی تعداد۔ جنگ بدر سے جاتے ہی کافروں نے بدلہ لینے کے لیے اگلی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ پورا 1 سال انہوں نے جنگ کی تیاری کی۔ ہجرت نبوی کے 30 سال شوال کے مہینے میں کفار قریش پوری تیاری کر کے ایک بڑا اور ہر لحاظ سے مضبوط لشکر لے کر جنگ کے ارادے سے نکلے۔ ابو سفیان، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ اس لشکر کے سپہ سالار بنے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکے تھے اور مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک خط لکھ کر کافروں کے لشکر کی خبر دی۔ جب آپ نے تحقیقات کروائی تو معلوم ہوا کہ کافروں کا لشکر مدینہ کے بہت قریب آ چکا ہے۔ اس صورتحال میں آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ فرمایا۔ بزرگ صحابہ نے یہ رائے دی کہ شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے، لیکن نوجوان میدان میں نکل کر لڑنا چاہتے تھے۔ آپ نے یہ رائے سن کر ہتھیار سجائے اور باہر تشریف لائے۔ اتنے میں تمام لوگ شہر کے اندر رہ کر ہی کافروں سے جنگ لڑنے پر متفق ہو گئے، مگر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ہتھیار پہن کر اتار دیں یہاں تک کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے، لہٰذا اب نام خدا لے کر میدان میں نکل پڑو۔ آپ اس جنگ میں 1000 کی فوج لے کر مدینہ سے باہر نکلے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی منافق بہانے سے اپنے 300 لوگوں کو لے کر اسلامی لشکر سے الگ ہو گیا۔ اسلامی لشکر کی تعداد 700 ہو گئی۔ آپ نے لشکر کا معائنہ فرمایا اور کم عمر صحابہ کو واپس لوٹا دیا۔ لشکروں کا آمنا سامنا۔ مشرکین 12 شوال کو ہی مدینہ شریف کے قریب احد پہاڑ پر پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن 14 شوال کو مدینہ سے روانہ ہوئے اور 15 شوال کو ہفتے کے دن فجر کے وقت احد پہنچنے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے صف بندی فرمائی۔ صف بندی کے وقت آپ نے اپنی پشت پر احد پہاڑ کو رکھا۔ لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک درہ یعنی تنگ راستہ تھا، جس میں سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں پر پیچھے سے حملہ وار ہو سکتے تھے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درہ کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دستے کا افسر بنا دیا اور یہ حکم دیا کہ ہماری شکست ہو یا فتح، مگر تم لوگ اپنی اس جگہ کو مت چھوڑنا۔ جنگ کا مراکہ۔ جب جنگ کا آغاز ہوا اور مسلمانوں نے شجاعت و بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ کفار شکست کھاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی دوران ایک غلطی سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ وہ تیر انداز جنہیں پہاڑی پر مقرر کیا گیا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ جیت مل چکی ہے تو وہ بھی دیگر صحابہ کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنے آ گئے۔ ان کے سربراہ نے روکا، لیکن انہوں نے سوچا کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، اب رکنے کا کیا فائدہ۔ حضرت خالد بن ولید، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے جب وہ درہ پہرہ داروں سے خالی دیکھا تو پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درہ پر چند صحابہ کے ساتھ انتہائی دلیرانہ مقابلہ کیا، مگر یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ جنگ کا نقشہ بدلتا ہوا دیکھ کر بھاگتی ہوئی کفار قریش کی فوج بھی پلٹ پڑی۔ اس اچانک حملے سے پورا منتظر تبدیل ہو گیا۔ غزوہ احد کے کچھ واقعات۔ جنگ کے دوران ایک کافر نے آپ کے چہرہ انور پر تلوار ماری، جس نے خود کے کچھ ٹکڑے آپ کے مبارک چہرہ پر چھپ گئے۔ پتھر لگنے کی وجہ سے آپ کے مبارک دانتوں کے کچھ کنارے بھی شہید ہوئے اور نیچے کا مقدس ہونٹ بھی زخمی ہو گیا۔ کافروں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن یہ اپنے ناپاک مقصد کو پورا نہ کر سکے۔ بعد میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے بڑھ چڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو کافر وہاں سے چلے گئے، جبکہ مسلمانوں نے اپنے شہداء کی تلاش شروع کر دی اور شہداء کو دیکھ کر مسلمان بڑے پریشان ہوئے۔
اس غزوہ میں شہداء کی تعداد 70 تھی، جن میں سے 4 مہاجر جبکہ 66 انصاری صحابہ شامل تھے۔ ان تمام شہداء کو احد پہاڑ کے دامن میں دفن کیا گیا۔ 2 شہید ایک قبر میں دفن کیے جاتے۔ اس جنگ میں 30 کافر بھی مارے گئے۔ واقعہ رجی۔ ہجرت کے چوتھے سال یہ دردناک واقعہ پیش آیا۔ قبیلہ ازل وقارہ کے چند آدمی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھیج دیں جو انہیں اسلام سکھائیں گے۔ آپ نے 10 صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک جماعت کو ان کے ساتھ کر دیا۔ جب یہ قافلہ رجی کے مقام پر پہنچا تو کافروں نے دھوکے بازی کر ڈالی اور دھوکے سے ان میں سے 8 مسلمانوں کو شہید کر دیا، جبکہ 2 کو کفار نے مکہ لے جا کر فروخت کر ڈالا۔ واقعہ بڑا مونا۔ ماہ صفر 4 ہجری میں بیر مونا کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ عامر بن مالک جو بہادری میں مشہور تھا، وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ نہ تو اس نے قبول کی اور نہ ہی نفرت کا اظہار کیا، بلکہ اپنے ساتھ چند منتخب صحابہ کو بھیجنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کافروں کی طرف سے خطرہ ہے۔ اس نے کہا، میں آپ کے اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوں۔ آپ نے 70 صحابہ کو بھیج دیا۔ جب یہ صحابہ مقام برمونا پر پہنچے تو ان کے قافلہ سالار آپ کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس پہنچ گئے، جو عامر بن مالک کا بھتیجا تھا۔ اس نے انہیں بھی دھوکے سے شہید کروا دیا اور قریب کے قبائل کو ملا کر ان صحابہ کرام علیہ رضوان پر حملہ کر دیا۔ صرف ایک صحابی حضرت عمرو بن امیہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، باقی تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو شہید کر دیا۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر جب یہ تمام واقعہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا تھا۔ واقعہ برمونا میں۔ جزاک اللہ۔